بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں میدان جنگ سے فرار ہونا نہایت شاذ و نادر وقوع میں آیا ہے، اور اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو اس کا عجیب افسوسناک اثر ہوا ہے۔ اس لڑائی میں جن لوگوں کو یہ ذلت نصیب ہوئی تھی وہ مدت تک خانہ بدوش پھرتے رہے اور شرم سے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے، اکثر رویا کرتے اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو ماتم پڑ گیا۔ لوگ مسلمانوں کی بدقسمتی پر افسوس کرتے رہے اور روتے تھے۔ جو لوگ مدینہ پہنچ کے گھروں میں روپوش تھے اور شرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ان لوگوں میں داخل ہو سورہ انفال، لیکن ان کو اس تعویل سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ یہ واقعہ حسب بیان بلازری ہفتہ کے دن رمضان 13 ہجری میں واقع ہوا۔ اس لڑائی میں نامور صحابیوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے وہ سلیط رضی اللہ عنہ، ابو زید رضی اللہ عنہ، عقبہ و عبداللہ رضی اللہ عنہ پیسران کفی بن کیس، یزید رضی اللہ عنہ بن کیس انصاری، ابو امیہ الفرازی رحمت رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے۔ اس شکست نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت برہم کیا اور نہایت زور و شور سے حملہ کی تیاریاں کی۔ تمام عرب میں خطبہ اور نقیب بھیج دیے جنہوں نے پرجوش تقریروں سے تمام عرب میں ایک آگ لگا دی اور ہر طرف سے عرب کے قبائل امڑ آئے۔ قبیلہ از کا سردار مخنف بن سلیم 700 سواروں کو ساتھ لے کر آیا۔ بنو تمیم کے 1000 آدمی حسین بن معبد کے ساتھ آئے۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ ایک جمعیت کثیر لے کر پہنچے۔ اسی طرح قبیلہ بنو رباب، بنو کنانہ، بنو خشعم، بنو حنزلہ، بنو زبا کے بڑے بڑے جتھے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ آئے۔ یہ جوش یہاں تک پھیلا کہ نمر و تغلب کے سرداروں نے جو مذہباً عیسائی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج مقابلہ ہے، اس قومی مارکے میں ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں سرداروں کے ساتھ ان کے قبیلے کے ہزاروں آدمی تھے اور عجم کے مقابلے کے جوش میں لبریز تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں جریر بجلی دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ یہ ایک مشہور سردار تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ اپنے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی تھی، لیکن تعمیل کی نوبت نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے عرب کے تمام اعمال کے نام احکام بھیج دیے کہ جہاں جہاں اس کے قبیلے کے آدمی ہوں تاریخ معین پر اس کے پاس پہنچ جائیں۔ جریر یہ جمعیت اعظم لے کر دوبارہ مدینہ میں حاضر ہوئے۔ ادھر مسنا نے عراق کے تمام سرحدی مقامات میں نقباء بیچ کر ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ ایرانی جاسوسوں نے یہ خبر شاہی دربار میں پہنچائی۔ پوران دخت نے حکم دیا کہ فوج خاصہ سے 12,000 سوار انتخاب کیے جائیں اور مہران بن مہرویہ ہمدانی افسر مقرر کیا جائے۔ مہران کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود عرب میں تربیت پائی تھی اور اس وجہ سے وہ عرب کے زور و قوت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ کوفہ کے قریب بویب نام ایک مقام تھا۔ اسلامی فوجوں نے یہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے تھے۔ مہران پایا تخت سے روانہ ہو کر سیدھا پہنچا اور دریائے فرات کو بیچ میں ڈال کر خیمہ زن ہوا۔ صبح ہوئے فرات اتر کر بڑے سر و سامان سے لشکر آرائی شروع کی۔ مسنا نے بھی نہایت ترتیب سے صف درست کی۔ فوج کے مختلف حصے کر کے بڑے بڑے ناموروں کی ماتحتی میں دیے، چنانچہ میمنہ پر مظہور، میسرہ پر نصیر، پیدل پر مسعود، والنٹیر پر عاصم، گشت کی فوج پر آسما کو مقرر کیا۔ لشکر آراستہ ہو چکا تو مسنا نے اس سرے سے اس سرے تک ایک بار چکر لگایا اور ایک علم کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بہادرو دیکھنا، تمہاری وجہ سے تمام عرب پر بدنامی کا داغ نہ آئے۔
اسلامی فوج کی لڑائی کا یہ قاعدہ تھا کہ سردار 3 دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا۔ پہلی تکبیر پر فوج حربہ و ہتھیار سے آراستہ ہو جاتی تھی، دوسری تکبیر پر لوگ ہتھیار تول لیتے تھے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ مسنا نے دوسری تکبیر ابھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان ضبط نہ کر سکے اور جو کچھ جوش میں اور کچھ لوگ جوش میں آ کر سب سے آگے نکل گئے۔ مسنا نے غصے میں آ کر داڑھی دانتوں میں دبا لی اور پکارے کہ خدا کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اس آواز کے ساتھ فوراً لوگ پیچھے ہٹے اور جس شخص کی جہاں جگہ تھی وہی آ کر جم گیا۔ چوتھی تکبیر کہہ کر مسنا نے حملہ کیا۔ اجمی اس طرح گرجتے ہوئے بڑے کہ تمام میدان گونج اٹھا۔ مسنا نے فوج کو للکارا کہ گھبرانا نہیں، یہ نامردانہ غل ہے۔ عیسائی سرداروں کو جو ساتھ تھے بلا کر کہا کہ تم اگرچہ عیسائی ہو لیکن ہم قوم ہو اور آج قوم کا معاملہ ہے، میں مہران پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ انہوں نے لبیک کہا۔ مسنا نے ان سرداروں کو دونوں بازوؤں پر لے کر دعویٰ کیا اور پہلے ہی حملے میں مہران کا میمنہ توڑ کر قلب میں گھس گئے۔ اجمی دوبارہ سنبھلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مسنا نے للکارا کہ مسلمانوں کہاں جاتے ہو، میں یہ کھڑا ہوں۔ اس آواز کے ساتھ سب پلٹ پڑے۔ مسنا نے ان کو سمیٹ کر پھر حملہ کیا۔ اس حالت میں مسعود جو مسنا کے بھائی اور مشہور بہادر تھے زخم کھا کر گرے۔ ان کی رکاب کی فوج بے دل ہوا چاہتی تھی۔ مسنا نے للکارا کہ مسلمانوں میرا بھائی مارا گیا تو کچھ پرواہ نہیں، شرفاء یوں ہی جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے علم جھکنے نہ پائیں۔ خود مسعود نے گرتے گرتے کہا کہ میرے مرنے سے بے دل نہ ہونا۔ دیر تک بڑی گمسان کی لڑائی رہی۔ انس بن ہلال جو عیسائی سردار تھا اور بڑی جان بازی سے لڑ رہا تھا زخم کھا کر گرا۔ مسنا نے خود گھوڑے سے اتر کر اس کو گود میں لیا اور اپنے بھائی مسعود کے برابر لٹا دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بڑے بڑے افسر مارے گئے لیکن مسنا کی ثابت قدمی کی وجہ سے لڑائی کا پلہ اسی طرف باری رہا۔ عجم کا قلب جم کر لڑا مگر کل کا کل برباد ہو گیا۔ شہر براز جو ایک مشہور افسر تھا کرت کے ہاتھ سے مارا گیا، تاہم سپہ سالار مہران ثابت قدم تھا اور بڑی بہادری سے تیغ بکف لڑ رہا تھا کہ قبیلہ ثقلف کے ایک نوجوان نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مہران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا اور فخر کے لہجے میں پکارا، میں ہوں ثقلف کا نوجوان اور رئیس عجم کا قاتل۔ مہران کے قتل پر لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ عجم نہایت ابتری سے بھاگے۔ مسنا نے فوراً پل کے پاس پہنچ کر رستہ روک لیا کہ عجم بھاگ کر نہ جانے پائیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑی۔ چنانچہ مدتوں کے بعد جب مسافروں کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے جا بجا ہڈیوں کے انبار پائے۔ اس فتح کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ عربوں پر عجم کا جو رعب چھایا ہوا تھا جاتا رہا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب سلطنت کسریٰ کے آخر دن ہو گئے ہیں۔ خود مسنا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے میں بارہا عجم سے لڑ چکا ہوں۔ اس وقت 100 اجمی 1000 عرب پر باری تھے لیکن آج ایک عرب 10 اجمیوں پر باری ہے۔ اس مارکے کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقے میں پھیل گئے۔ تب تک دوستو اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔